مہر بنت ابراہیم، آپ کا نکاح زیاد بن التمش یزدانی سے سکہ راج الوقت مبلغ 50 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ عقد کے لیے حامی مانگی جا رہی تھی اور وہ ساکت اور جامد پتھر کی مورت بنی ڈبڈبائی نگاہوں سے اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی، مانو کچھ تلاشنا چاہتے ہو۔ یہ لفظ سور کی مانند اس کی سماعتوں تک رسائی کرتے اسے تڑپا گئے تھے۔ وہ کیسے حامی بھر سکتی ہے؟ وہ کیسے اس شخص کو قبول کر سکتی ہے جب اس نے کسی اور کے ساتھ تمام زندگی گزارنے کے عہد و پیمان باندھ رکھے تھے؟ یہ تو سراسر بے وفائی تھی۔ وہ بے وفائی کرنے جا رہی تھی، اپنے محبوب کے انتظار میں بیٹھی وہ لڑکی انتظار کی اس دوڑ کو توڑتے اب کسی اور کے عقد میں جانے والی تھی۔ بیٹا، جواب دو۔ اس کی خاموشی وہاں موجود ہر شخص کو بے چین کر گئی تھی، جبکہ مہمانوں کی چہم گوئیوں کے لیے ایک نیا موضوع مل گیا تھا۔ مہر نے ریشمی سرخ دوپٹے کے پار سے نظریں اٹھائے حسین صاحب کی جانب دیکھا، جو نگاہوں میں خوف اور امید لیے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے، اور پھر مہر ابراہیم نے بے وفائی کے پروانے پر مہر لگاتے بے وفا کا لقب قبول کیا۔ زخمی دل جو صدائیں دے رہا تھا، اس کی صداؤں کو نظر انداز کرتے، اس کا بے دردی سے گلا گھونٹتے، اس کے سرخ لبوں میں 2 لفظ ادا کرتے اپنا آپ تمام زندگی کے لیے زیاد یزدانی کے حوالے کیا۔ قبول ہے۔ ہر احساس، ہر تاثر سے پاک لہجہ جو اس کے اندر ہوتی توڑ پھوڑ اور طغیانی کو بیان کرنے سے قاصر رہا۔ پھولوں کی لڑیوں کے اس پار بیٹھے زیاد یزدانی نے اپنے سرخ ڈوروں سے مزین تپتی سیاہ نگاہیں بند کرتے ایک پرسکون سانس فضا کے سپرد کیا۔ قاضی صاحب نے مزید 2 بار استفسار کیا، جس کا جواب اس نے یوں ہی اسپاٹ انداز میں دیا۔ مہر سے اجازت لیتے وہ زیاد کی جانب متوجہ ہوئے، جس نے سنجیدگی سے مہر ابراہیم کو اپنی زوجیت میں قبول کرتے مہمانوں کی چہم گوئیوں کو مبارکباد میں بدلا۔ کچھ دیر قبل سوات کے مخصوص گاؤں میں ایک حسین شام اتر آئی تھی۔ آفتاب ڈھلنے لگا تھا، اندھیرے کے سائے نیلے آسمانوں پر پھیلتے قمر کو خوش آمدید کرنے کے لیے تیار تھے، اور مرزا ولا جگمگاتی روشنیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ سرخ اور سفید گلاب کے پھولوں اور برقی کمکموں سے سجا لان مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف بنے اسٹیج پر موجود صوفے پر بیٹھا سیاہ شیروانی میں ملبوس دراز قد و قامت اور توانا جسم کا مالک زیاد یزدانی اپنی دلہن کا منتظر تھا، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ التمش صاحب اپنی اہلیہ روزینہ بیگم کے ہمراہ کھڑے قدرے پریشان نظر آ رہے تھے۔ دھیمے سروں میں بجتے گیت کے ساتھ ساتھ محفل میں چہم گوئیوں کی آوازیں بھی گونجنے لگی تھیں، جبکہ مرزا ولا کے اس مخصوص کمرے میں موجود نازک وجود لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے حسین صاحب کی جانب دیکھتے گہری بے یقینی میں ورطۂ زن تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تایا ابو؟ میں زیاد بھائی سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ ان کی شادی تو ابیہا سے تھی۔ مہر بے یقینی میں مبتلا ٹوٹتے لفظوں میں بولی۔ بھاگ گئی ہے وہ، کالک مل گئی ہے ہمارے چہروں پر۔ ایک تم ہی آخری امید ہو مہر، یہ نکاح کرتے میری لاج رکھ لو۔ حسین صاحب ابیہا کا نام سنتے ہی مشتعل سے ہوتے گرجے۔ مہر کی بھوری نگاہوں میں نمی جھلملانے لگی۔ یہ انکشاف اس کی بے یقینی میں کئی گنا اضافہ کر گیا تھا۔ آخر ابیہا نے ایسا قدم کیوں اٹھایا تھا؟ تایا ابو، زیاد بھائی مجھ سے بڑے ہیں، میں نے ہمیشہ انہیں بھائی مانا ہے، کبھی انہیں اس نگاہ سے دیکھا تک نہیں۔ وہ جو مانگ رہے تھے مہر کے بس میں نہ تھا۔ وہ اس سے اس کی جان مانگ لیتے تو وہ سرخوشی اپنی جان سے گزر جاتی، لیکن وہ جو مانگ رہے تھے وہ موت سے بھی کئی گنا زیادہ دردناک تھا۔ وہ بھائی نہیں ہے تمہارا مہر، بچے میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، مجھے بھری محفل میں رسوا ہونے سے بچا لو۔ میری اپنی اولاد تو میرے چہرے پر کالک مل گئی، تم مجھے دنیا کے سامنے سرخرو ہونے دو بیٹا۔ حسین صاحب بے بسی سے گویا ہوتے ہاتھ جوڑ گئے۔ مہر تڑپ اٹھی۔ جس تایا نے باپ بن کر پالا تھا، اپنی اولاد اور اس کے مابین کوئی فرق نہیں رکھا تھا، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے فریاد گو تھے۔ یہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کا ظرف اس قدر پست تو نہ تھا۔ پلیز تایا ابو، شرمندہ نہیں کرے مجھے، میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے۔ جو فیصلہ اس کے لیے سہانے روح تھا، وہ فیصلہ وہ اپنے تایا کی نم نگاہیں اور جڑے ہاتھ دیکھتے پل میں لے گئی تھی۔ تم سے یہی امید تھی مہر ابراہیم، اپنے باپ کی طرح کسی کا مان نہ توڑنے والے۔
حسین صاحب کے مضطرب چہرے پر اطمینان پھیلا۔ مہر کے سر پر ہاتھ رکھتے آسودگی سے مسکراتے ہوئے کہتے، وہ اپنی اہلیہ مہک بیگم کو اسے تیار کرنے کا حکم دیتے ایک کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ان کا کمرے سے نکلنا تھا کہ مہر بیدم ہوتے صوفے پر بیٹھی، حامی بھرتے تایا کا مان رکھ لیا تھا، لیکن اپنے دل کے ساتھ زیادتی کر گئی تھی، اپنے محبوب سے دغا کر چکی تھی۔ فرض کے آگے بے بس ہوتے وہ اپنی محبت کا دامن چھوڑ چکی تھی۔ کئی آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ مہک بیگم نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اسے سر تا پیر عروسی لباس میں سجاتے اسے اپنے سنگلی لان کی جانب قدم بڑھائے جہاں سب دلہن کے منتظر تھے۔ یزدانی مینشن کے سالیشان کمرے کے وسط میں موجود بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی، وہ اپنی بربادی کی منتظر تھی۔ یکدم اسے سب کچھ چھین لیا گیا، کئی سہانے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ ایک ایسے شخص کی ہمراہی ملی تھی جسے وہ کبھی اپنا مان ہی نہیں سکتی تھی۔ کیسے قبول کرتی وہ زیاد یزدانی کو جب اس کے دل پر دھاک کسی اور کی تھی، جب ذہن و گمان میں کوئی اور سوار تھا، جب مستقبل کے حسین خواب اور تصورات میں کسی اور کا ڈیرا تھا۔ بھوری آنکھیں بہنے سے انکاری تھیں اور وہ اندر ہی اندر سسک رہی تھی۔ حسین صاحب کا مان رکھتے وہ اس نکاح کو قبول کر گئی تھی، لیکن زیاد اس کے نزدیک ایک انچاہا تھا۔ وہ بھی تو زیاد کے نزدیک ایک انچاہی ہی ہوگی۔ زیاد نے بھی تو ابیہا کے سنگ مستقبل کے خواب بنے ہوں گے جو بے دردی سے ٹوٹے تھے۔ یقیناً وہ اس وقت ٹوٹا ہوا ہوگا، ابیہا کے بھاگ جانے پر مشتعل ہوگا۔ کیا وہ ابیہا کی غلطی کی سزا اسے دے گا؟ شاید نہیں۔ یقیناً وہ ابیہا سرزد کی گئی تھی، غلطی کی سزا اسے دے گا۔ مہر کو اپنی سانسیں سینے میں دبتی خاموش ہوتی محسوس ہوئیں۔ سرخ گلابوں سے سجا بیڈ، اطراف میں جلتی کینڈلز، موم بتیاں اسے سب کاٹ کھانے کو دوڑنے لگیں۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے اس نے گہرا سانس بھرا۔ کسی لمحے کمرے کا دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا اور زیاد یزدانی بھرپور وجاہت لیے کمرے میں داخل ہوا۔ مہر کی نگاہیں زیاد کی جانب مرکوز ہوئیں اور اگلے ہی پل وہ ٹھٹک گئی۔ جن نگاہوں میں مہر کی توقع کے مطابق تیش ہلکورے مارنا چاہیے تھا، وہاں سکون تھا اور ایک بے نام جذبہ۔ اس جذبے کو خمار کا نام دیا جا سکتا تھا۔ زیاد لبوں پر مدھم مسکان لیے اس کے بے انتہا نزدیک آن بیٹھا۔ صرف زیاد بھائی، مہر بے ساختہ پیچھے کو ہوتی ٹوٹے لفظوں میں اسے پکار گئی۔ زیاد جو آنکھوں میں خمار لیے اپنی نئی نویلی دلہن کا حسین سراپا نگاہوں کے رستے دل میں اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا، اپنے لیے بھائی سنتے دانت کچکچا گیا۔ ہمارا نکاح ہوا ہے مہر، تم مجھے بھیا نہیں سیاں کہہ سکتی ہو۔ شوخ لہجے میں کچھ پل پہلے بنے رشتے کا احساس دلایا گیا۔ مہر کی آنکھوں میں حیرت اور استجاب امڈ آیا۔ مقابل کے انداز اس کی توقع کے مطابق کیوں نہیں تھے؟ وہ کیوں اس قدر مطمئن تھا؟ آپ کا نکاح تو ابیہا سے ہونے والا تھا۔ کیا آپ کو اس بات کا ذرا دکھ نہیں کہ ابیہا کی جگہ میں آپ کی دلہن بن گئی؟ وہ متعجب سی خود کو بولنے سے باز نہیں رکھ پائے۔ ابیہا کا نام سنتے لہجے پر کو زیاد کے تاثرات سرد ہوئے، لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹک گیا۔ نہیں، دکھ تب ہوتا جب میں مرزا ولا سے خالی ہاتھ واپس لوٹتا۔ میں وہاں بیوی لینے گیا تھا اور لے آیا، کاندھے اچکائے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ مہر کی حیرانگی میں بتدریج اضافہ ہوا۔ پسندیدہ بیوی تو نہیں ملی، زبردستی مجھے آپ پر مسلط کر دیا گیا۔ مہر کا مارے بے یقینی برا حال تھا۔ مرد پر کوئی چیز زبردستی مسلط نہیں کی جاتی۔ میں نے تمہیں بھری محفل میں قبول کیا، اس کا مطلب میرے ساتھ زبردستی نہیں ہوئی۔ زیاد سنجیدگی سے کہتے مہر کا ہاتھ تھام گیا، بنا کسی جھجک اور شرم کے۔ اس کا مطلب آپ کو ابیہا سے محبت نہیں تھی؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ نہیں، محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ اب تم سے نکاح ہوا ہے تو تم سے ہوگی۔ کمال اطمینان سے جواب موصول ہوا۔ مہر کی حیرت اب طیش میں بدلی۔ مقابل کے انداز و اطوار اس کی توقع کے برعکس جو تھے۔ آپ کس قدر لاپرواہ انسان ہیں۔ آپ کو ابیہا کو ڈھونڈنا چاہیے تھا تاکہ ہمیں مجبوری کے اس رشتے میں بندھنا نہیں پڑتا۔ مہر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ زیاد کی گرفت سے آزاد کرواتے چیخی۔ جی میں آیا تھا وہ اس شخص کا گلا دبا دے، لیکن یہ کر گزرنے کے لیے ہمت درکار تھی جو اس میں مفقود تھی۔ وہ اس شخص کے سامنے چھوئی موئی سی معلوم ہوتی تھی اور مقابل تو دیو تھا جو پل میں اسے قابو کرتے اپنے شکنجے میں قید کر لے۔ میں لاپرواہ نہیں، پریکٹیکل بندہ ہوں۔ جانے والوں کو روکنا سراسر حماقت ہے، اور پھر دہرا رہا ہوں، یہ رشتہ زبردستی نہیں بنا۔
ہم دونوں نے بھری محفل میں ایک دوسرے کو قبول کیا۔ زیاد کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ مہر کا ہاتھ اپنی گرفت میں قید کرتے جواب دیا۔ البتہ اب ہاتھ پر گرفت مضبوط تھی کہ مہر چاہنے کے باوجود بھی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال نہیں پائی۔ آپ کے نزدیک کی زبردستی اور مجبوری نہیں ہوگی، لیکن میرے نزدیک ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں میں یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتی؟ میں ابیحہ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ مہر کا ضبط چھوٹا تھا۔ وہ جو بلند آواز میں کہتی اپنا ہاتھ پوری قوت سے آزاد کرواتے، بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ اپنی ناکام محبت دکھ اسے دیمک کی مانند اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ دوجا یہ شخص اور اس کا پرسکون انداز اسے مشتعل کرتے اعصابی جنگ چھڑ چکا تھا۔ زیاد کی سبز نگاہوں میں سرخی کی تہ جمنے لگی۔ نقوش میں تناؤ پھیلا۔ بیڈ سے اٹھتے مہر کی جانب قدم بڑھائے۔ نکاح کی حامی کیوں بھری؟ سرد لہجے میں زیاد نے دریافت کیا۔ تایا ابو کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ ان کی عزت کا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ مہر کو یکدم نمی اپنی آواز میں شامل ہوتی محسوس ہوئی۔ زیاد کے روکتے قدم کے ساتھ وہ ایک قدم پیچھے بڑھ رہی تھی۔ تایا کی عزت کا تماشا نہیں بنا سکتی تھی، لیکن اس پاک اور مضبوط رشتے کا تماشا بنا سکتی ہو۔ مہر زیاد یزدانی، یہ کوئی فلم اور مووی کا سین نہیں جہاں تم بولو گی کہ تم مجبور تھی اور اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤ گی۔ نہ میں فضول بحث و مباحثہ کروں گا کہ تم مجھ پر زبردستی تھوپی گئی ہو، مسلط کی گئی ہو۔ میں تمہارے حق ادا نہیں کروں گا، نہ تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دوں گا، بلا بلا۔ یہ حقیقت ہے، اصل زندگی ہے۔ یہاں اس رشتے کا مطلب ہے کہ تم میری بیوی اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہارے تمام حق ادا کرنا مجھ پر فرض، اور تم بھی میرے تمام حقوق کی ادائیگی کرو گی۔ وہ اسے بے انتہا نزدیک آن کھڑا ہوا تھا اور مہر ایک قدم بھی پیچھے نہیں بڑھا پائی تھی۔ دیوار سینہ تانے کھڑی اس کا راستہ جو روک گئی تھی۔ زیاد یزدانی اس کے دائیں بائیں ہاتھ جمائے اس کی فرار کی تمام راہیں مسترد کرتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ مہر نے تھوک نگلتے بھوری آنکھوں میں خوف لیے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ پل پہلے وہ شوخ اور سنجیدہ تھا، تب بھی ناقابل برداشت تھا، اور اب اس کا برف کی سل کی مانند سرد انداز بھی اس کی برداشت سے باہر تھا۔ مہر کی ریڑھ کی ہڈی کی سنسناہٹ میں ڈوبی۔ میں آپ کا کوئی حق ادا نہیں کروں گی۔ دل خوف سے بند ہونے کے در پہ تھا، لیکن زبان اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ تمام ہمت مجتمع کرتے بولی۔ زیاد کی سرد نگاہوں میں تپش نے اپنی جگہ بنائی۔ ذرا سا جھکتے مہر کی بےہنگم سانسوں میں سانس بھرتے وہ اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ فرشتے پوری رات لعنت بھیجیں گے تم پر۔ لہجہ پھر شوخ ہوا۔ مہر کی جان میں جان آئی، جبکہ مقابل کی دہکتی سانسوں کی تپش اسے تھپڑوں کی مانند اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ قبول ہے، مہر نے لرزیدہ آواز میں کہا۔ زیاد کے نابی لبوں کے کونے ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ لیکن مجھے تو ہرگز قبول نہیں۔ میں اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں قید کرتے ہر رات گزاروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی سے خدا ناراض ہو جائے۔ شوخی سے کہتے وہ مہر کی سمجھنے کا موقع دیے بنا اپنے بازوں میں بھرتے، بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتے، اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ مہر کو جب تک صورتحال کا اندازہ ہوا تب تلک دیر ہو چکی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا اور مہر زیاد کی قید میں اسے خود پر کالی گھٹا سچاتے خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سبز نگاہوں کی حدت اسے موم بنتے پگھلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آپ زبردستی کریں گے میرے ساتھ؟ حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت کے لیے مہر چیخی۔ زیاد جو خمار آلود نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کا سفر کر رہا تھا، دلکشی سے مسکرایا۔ میں تو پیار کروں گا تم سے، اتنا پیار کہ تم ٹوٹ کر میری باہوں میں بکھرتے مجھ میں ہی پناہ تلاش کرو گی۔ شب زفاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے میں اس رشتے کی مضبوطی کی جانب پہلا قدم بڑھاؤں گا۔ تمہاری فرار کی تمام راہیں مسترد ہو جائیں گی۔ ہر راستے کی منزل زیاد یزدانی ہوگا، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ یہ رشتہ میری سانسوں کی ڈور کے ساتھ ہی ٹوٹے گا۔ تمہیں تعمر میری بن کر رہنا ہوگا۔ مہر کی ناک سے ناک جوڑے اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتے وہ خمار آلود لہجے میں کہتے، مہر کو مزاحمت کا موقع فراہم کیے بنا اس کے لبوں پر لب رکھتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا۔ مہر ماہی بیاب کی مانند تڑپ اٹھی۔ زیاد کا پرتپش شدت بھرا لمس اس کے آواز معطل کر رہا تھا، تو جب وہ مزاحمت کرنے سے بھی قاصر تھے۔
زیاد اس کے ہاتھ بیڈ سے پینچو کر گیا تھا۔ بے بسی کے گہرے احساس تلے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہتے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ وہ اس کی سانس کا آخری قطرہ تک خود میں جذب کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مہر کی سانسوں کو گھٹتا محسوس کرتے زیاد اس کے لبوں کو آزادی دیتے اس کی گردن پر جھکایا۔ اپنے پرتپش بوسوں کی برسات سے مہر کی گردن بھگوتے وہ ہاتھوں کی گہری بے باکی دکھاتے مہر کو مکمل بے بس کر گیا۔ اس کے لب حدود پار کر رہے تھے، ہاتھ بے باکی سے پورے وجود کا سفر کر رہے تھے، اور مہر اس کی جسارتوں پر اپنی ذات میں سمٹتی اسی کے سینے میں جائے پناہ تلاش کر رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، موم بتیوں کی جلتی لو بجھتے کمرے میں مکمل اندھیرا کر گئی تھی۔ کمرے میں پھیلی دبیس خاموشی کو ذو معنی جملے اور بے ہنگم سانسوں کا شور توڑ رہا تھا۔ ایک حسین لیکن طویل رات کا اختتام ہو گیا۔ صبح اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ایسے میں زیاد یزدانی اپنا سر کوہنی پر ٹکائے کروٹ کے بل لیتا وارفتگی بھری نگاہوں سے خواب خرگوش کے مزے لوٹتی مہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے رنگ میں رنگی، اس کی قربت کی بارش میں بھیگی، کل کی بنسبت آج زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ بھوری نگاہیں لامبی گھنی پلکوں تلے چھپی ہوئی تھیں، جنہیں کل بارہا وہ عقیدت سے چوم چکا تھا۔ چھوٹی سی ناک، گلابی لب جو اس کی شدت کے سبب سرخ کنداری ہو رہے تھے، اور پھولے پھولے گال۔ حسین چہرے سے نظریں سفر کرتی اس کی گردن پر آ ٹھہری، جہاں اس کی دی گئی سوغاتیں شان سے جگمگا رہی تھیں۔ وہ اس کے کرتے میں ملبوس، اس کا ایمان پھر سے ڈگمگا گئی تھی۔ جذبات پھر سینے میں سر اٹھاتے شدت پکڑنے لگے۔ زیاد یزدانی لبوں پر شوخ مسکراہٹ لیے مہر کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کی گردن پر جھکتے اپنی دی گئی سوغاتوں پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ مہر جو کب سے اپنے آپ کو کسی کی تپش زدہ نگاہوں کے حصار میں محسوس کرتی ڈسٹرب ہو رہی تھی، اپنی گردن پر ہوتی چپتی داڑھی اور مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے کسمساتے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ چند پل غائب دماغی سے چھت کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے دہکتے لبوں کے لمس کو اپنی گردن سے تجاوز کرتے محسوس کیا تو ہوش میں لوٹتے سر جھکائے اپنی گردن پر جھکے زیاد کو دیکھتے وہ ضبط سے لب بھیج گئی۔ تمام رات اس کی شدتیں برداشت کرتے وہ اب چند پل سکون سے سوئی تھی، لیکن مقابل اس کی نیند کا دشمن بنا پھر سے اس کی جان مشکل میں ڈال گیا تھا۔ کل اس کی ہر مزاحمت قدم توڑتے، اس کے ہر عذر کو رد کرتے، اس رشتے کو مضبوط کرتے واپسی کے تمام دروازے بند کر گیا کہ اب اسے ہر حال میں یہ رشتہ نبھانا تھا۔ زیاد یزدانی کو برداشت کرنا تھا، لیکن دل میں وہ کبھی اس شخص کو بسا نہیں سکتی تھی۔ وہاں تو کوئی اور آباد تھا۔ کیسی اذیت ناک سوچیں تھیں کہ اس کی بھوری نگاہوں میں نمی سمٹ آئی۔ دل نہیں بھرا؟ بے تاثر لہجے میں زیاد کی برہنہ کاندھوں پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ اتنی حسین بیوی کے ہوتے ہوئے سینے میں تشنگی جاگتی ہے تو دل ہمک کر قربت کا خواہاں ہوتا ہے۔ دل بھرنا ناممکن سی بات ہے۔ جس قدر کڑوی اس کی بات تھی، اس قدر تحمل آمیز اس کا جواب تھا۔ زیاد اس کا جاگنا محسوس کر گیا۔ کروٹ بدلتے اس کے حسین چہرے پر نظریں ٹکائے اس کے الجھے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا گیا۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو، محبت سے بھرپور لہجے میں وہ گمبھیرتا سے کہتے مہر کے ماتھے کو لبوں سے چھو گیا۔ مہر نے آنکھیں بند کرتے اس کے کاندھوں پر گرفت مضبوط کی۔ ایسی صبح اور یہ زندگی آپ ہی کو مبارک زیاد یزدانی۔ میرے نزدیک ایک ایسی زندگی ہے جہاں مجھے آپ کی باندھی بن کر ہر دن گزارنا پڑے گا، اپنے دل کو مارنا پڑے گا۔ مہر تلخی سے گویا ہو، بہت کڑوا بولتی ہو یار تم، لیکن جب چکھو تو شہد سے بھی میٹھی ہو۔ ماجرا کیا ہے؟ اسے مشتعل کرتے ماحول کو سنگین بنانا چاہتی تھی، لیکن زیاد یزدانی اپنی نئی زندگی کی نئی صبح برباد ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ مہر کے لبوں کو چھوتے شوخی سے بولا۔ مہر نے سرخ پڑتے دانت پیسے مقابل اپنی ابن ڈھیٹ تھا جسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں محبت نہیں کرتی آپ سے، مہر نے دانت پر دانت جمائے کہا۔ توقع تھی کہ وہ مشتعل ہوگا۔ نہ کرو، میں کر لوں گا، زیاد سب سمجھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گی، مہر نے آنکھیں گھماتے کہا۔ ملازمہ بنا کر نہیں لایا، بیوی بنا کر لایا ہوں۔
زیاد کے پاس اس کی ہر بات کا جواب پہلے سے موجود تھا۔ آپ نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ کل رات۔ مہر نے اپنے تئیں زہر میں ڈوبا تیر پھینکا جو یقیناً مقابل کے سینے میں گھونپتے اسے تیش کو جگا دے گا۔ یہ زبردستی تو اب روز ہوگی، عادت ڈال لو۔ زیاد کے تحمل میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ مہر نے لال بھبو کا چہرہ لیے زیاد کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ کاش وہ اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی، لیکن وہی بات، ہمت کہاں سے لائے؟ زیاد کا دل کیا زوروں سے قہقہ لگائے۔ اس کی قربت کی بارش میں بھیگی، اس کے کرتے میں ملبوس، اس کے سینے پر لیٹی اسے مشتعل کرنے کی کوشش کرتی زیاد کو بے انتہا پیاری لگی تھی۔ آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ لڑائی کریں میرے ساتھ، وہ جھنجھلاتے اپنے لفظوں کو کھینچتے ہوئے ادا کر گئی۔ بس زیاد مزید اپنے قہقے پر ضبط نہیں کر سکتا تھا، تو محترمہ کو لڑتے پھر سے وہی باتیں دہرانی تھی کہ وہ مجبوری میں اس رشتے میں بندی ہے۔ باور کروانا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے اس کے نزدیک یہ رشتہ مجبوری ہی ہے۔ جب بیوی آپ کے رنگ میں رنگی، آپ کی شدتوں کے نشان اپنے وجود پر سجائے، آپ ہی کے لباس میں ملبوس، آپ کے بے انتہا نزدیک ہوگی تو کس کافر کو طیش آئے گا جانے زیاد؟ وہ قہقے کے درمیان کہتا مہر کو خود پر نظر ڈالنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مہر کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ اس قدر بے باک خلیے میں مقابل کے بے انتہا نزدیک اس سے لڑائی کرنا چاہتی تھی۔ شرم کا شدت بھرا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ سر تا پیر سرخ ہوتے اپنے شرم کا اثر زائل کرتی زیاد کے گھنے ریشمی بال اپنی مٹھیوں میں بھر گئی۔ زیاد کی ہنسی تھمی نہیں، خوفزدہ نگاہوں سے مہر کی جانب دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلاتے اسے سرزنش کی۔ ہاں، مہر نے اس بات میں سر ہلاتے دانت پیسے اس کے بال پوری قوت سے کھینچے کہ زیاد کی چیخیں بلند ہوئی۔ چھوڑو بیوی یار، میرے بال تمہاری طرح لمبے نہیں، میں گنجا ہو جاؤں گا، رحم کھاؤ مجھ پر۔ گنجا شوہر لے کر پھروگی کیا؟ وہ اپنا بچاؤ کرتے چیخ رہا تھا اور مہر ایک ہاتھ سے گرفت مضبوط کیے، دوسرے ہاتھ کے ناخن سے اس کا سینہ اور گردن نوچتے جنگلی بلی بنی ہوئی تھی۔ گنجا شوہر ہی قبول ہے، اب بدتیسی کی نمائش کریں ذرا، دانت کچکچاتے ہوئے کہتی وہ زیاد کو پھر قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس وقت دونوں آس پاس سے بیگانہ ایک دوسرے کی ذات میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ سرخ کامدار شلوار قمیص میں ملبوس، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، ریشمی دوپٹہ سر پر اوڑھے، بھوری آنکھوں میں بھر بھر کاجل، گلابی لبوں پر گہرا سرخ رنگ اور ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنے روزینہ بیگم کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی جب زیاد التمش صاحب کے ہمراہ لاؤنج کے صوفے پر براجمان کسی بزنس ڈیل کے بارے میں محو گفتگو تھا۔ ملازمہ کے بلاوے پر ان دونوں کے گرد باندھا فسوں ٹوٹا تھا۔ مہر اپنے خال میں سمٹے سنجیدگی سے زیاد کو دیکھتے، جس کی پوری گردن اور سینہ زخمی تھا، واش روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ زیاد بھی خاموش نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالتے ڈریسنگ روم میں جا بند ہوا۔ یزدانی صاحب کا بلاوا آیا تھا۔ مہر زیاد سے نظریں چرائے مکمل تیار ہوتے اس کے سنگ ہی کمرے سے باہر نکلی تھی، اور اب وہ روزینہ بیگم کی مسکاتی نگاہوں سے خائف ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی مہر، روزینہ بیگم کے مخاطب کرنے پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ بیٹے، اس گھر میں بیاہ کر آنا تو ابیہا کو تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا کہ تم میری بہو بن گئی۔ مجھے کوئی شکایت نہیں رب سے، ابیہا آتی ہیں تم دونوں ہی مجھے عزیز ہو، لیکن میں جانتی ہوں جس قدر آسان یہ سب ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے اسی قدر مشکل ہوگا۔ بس ایک ماں ہونے کے ناطے تمہیں اتنا ہی کہوں گی کہ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ اور حال پر توجہ دو۔ یہ رشتہ کیسے بنا کیسے نہیں یہ معنی نہیں رکھتا، اہم ہے کہ یہ رشتہ ہے جو اب بن گیا ہے، اسے مخلصی سے نبھاؤ۔ وقت لگے گا، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم اس رشتے کو دل سے قبول کر لو گی۔ روزینہ بیگم انتہائی محبت سے بولی۔ مہر نے نظریں اٹھائے زیاد کی جانب دیکھا، جو گاہے بگاہے نظر اس پر ڈالتے یزدانی صاحب کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ دل میں آیا کہ کہہ دے کہ آپ کے بیٹے نے وقت ہی کہاں دیا۔ اس کی روح میں شامل ہوتے اسے نزدیک بس ایک ہی راہ چھوڑ گیا کہ وہ ہر حال میں یہ رشتہ نبھائے۔ دل کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ روزینہ بیگم کے بلانے پر زیاد اور التمش صاحب ڈائننگ ٹیبل پر براجمان ہوتے ناشتے سے لطف اٹھانے لگے۔ مہر جوس ڈالنا گلاس میں؟ مہر نے ابھی نوالا توڑتے منہ کی جانب بڑھایا تھا کہ زیاد نے اسے پکارا۔ مہر سنجیدگی سے اس کی جانب جوس بڑھا گئی۔
ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ زیاد کی پھر آواز گونجی، مہر چائے ڈال دو۔ مہر روزینہ بیگم اور التمش صاحب کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے بمشکل مسکراتے چائے کپ میں ڈالتے اس کی جانب بڑھا گئی جو اسے تنگ ہونے پر ہز اٹھا رہا تھا۔ مہر نے دانت پیسے مانو دانتوں کے درمیان زیاد یزدانی کی گردن قید ہو۔ مہر، زیاد نے اسے پکارا ہی تھا کہ مہر سلگتے اس کی جانب پلٹی۔ زیاد، آپ کے پاس 2 ہاتھ موجود ہیں نا، ان کا استعمال کریں، سب چیزیں سامنے موجود ہیں، اٹھانے کی زحمت کریں اور ناشتے سے لطف اٹھائیے۔ وہ اپنے ازلی انداز میں لوٹ چکی تھی۔ مہر ابراہیم پر سنجیدگی جچتی ہی نہیں تھی۔ وہ شوق اور چنچل زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ زیاد نے مسکراہٹ ضبط کرتے مہر کی سرخ رنگت دیکھی، جبکہ مہر کو ڈائننگ ہال میں یکدم پھیلتی خاموشی دیکھ اپنی تیز تراری کا احساس ہوا۔ سوری، شرمندگی سے سر جھکایا اس نے معذرت کی۔ ارے بیٹا، سوری کیسا؟ ہم تو خود اس مہر کو یاد کر رہے تھے جس کے لیے 5 منٹ بھی خاموش بیٹھنا سہانۂ روح ہے۔ روزینہ بیگم فوراً اسے ٹوک گئی۔ مہر نے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ سچ ہی تو تھا، وہ کب اتنی دیر تک خاموش رہی تھی؟ بالکل، اور یہ ہماری طرف سے تم دونوں کی شادی کا تحفہ۔ ناردرن ایریاز جا رہے ہو تم لوگ، ہوٹل، رائڈ وغیرہ سب کچھ بکڈ ہے۔ التمش صاحب نے جیب سے لفافہ نکالتے مہر کی جانب بڑھایا۔ مہر سے مشکل ہوا نوالا نگلنا۔ نظریں لفافے سے ہوتے زیاد یزدانی کی جانب اٹھیں جس نے اس کے دیکھنے پر ایک آنکھ ونک کرتے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کیا۔ مہر سٹ پٹاتے سرخ رنگت لیے التمش صاحب کے ہاتھ سے لفافہ تھام گئی۔ شکریہ بابا۔ مہر جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو شکریہ کہتے ہیں۔ زیاد نے التمش صاحب کا شکریہ ادا کرتے مہر کو مزید زچ کیا۔ مہر نے نوالا نگلتے کھا جانے والی نظروں سے زیاد کو دیکھا جس کی شوق نگاہیں اس کی حالت سے لطف اٹھاتے الوہی چمک سے پر تھی۔ شکریہ بابا۔ زیاد سے نظریں پھیرتے اس نے التمش صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے نفوس اس کے بابا کہنے پر دل و جان سے مسکرائے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ بولی نہیں، چیخی تھی۔ وجود کا تمام خون سمٹ کر چہرے پر آیا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے زیاد کی جانب دیکھا جو لیپ ٹاپ پر نگاہیں مرکوز کیے نہ جانے ایسا کون سا ضروری کام سر انجام دے رہا تھا کہ نگاہیں اٹھانے تک زحمت نہ کی تھی۔ پوری ڈریسنگ وہ دیکھ آئی تھی، محض بیہودہ نائٹیز کے علاوہ وہاں کوئی مکمل لباس نہیں تھا۔ ہاتھ میں نائٹی تھامے اب وہ زیاد سے کچھ دوری پر کھڑی اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چہرہ بھاپ چھوڑ رہا تھا اس شخص کی بے باک حرکت کی بدولت۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں زیاد یزدانی، یہ سب کیا ہے؟ زیاد کے قریب آتے وہ لیپ ٹاپ ایک جھٹکے سے بند کرتی، نائٹی اس کی جانب پھینکتے گرجی۔ زیاد نے خاموش نگاہوں سے اس کا بپھرا روپ دیکھا۔ وہ گہرے سانس بھرتی جوالا مکھی بنی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ مہر کی بے تحاشا سرخ رنگت دیکھتے زیاد کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ یہ نائٹی ہے بیگم، شوہر کو خوش کرنے کے لیے پہنی جاتی ہے۔ اس نے خاصی تفصیل سے جواب دیا کہ مہر بھی اپنی جگہ گڑبڑا سی گئی۔ وہ میں جانتی ہوں، لیکن یہ میرے سامان میں کیا کر رہی ہے اور کپڑے کہاں ہیں میرے؟ مہر نے گڑبڑاہٹ پر قابو پاتے سوال داغا۔ تم میری بیوی ہو، یہ پہن کر تمہیں مجھے خوش کرنا ہے، اور رہی بات تمہارے کپڑوں کی تو اس کی ضرورت نہیں۔ ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں، وہاں تنہائی میں کپڑوں کی ضرورت نہیں۔ وہ انتہائی بے باک انسان تھا۔ مہر کو اپنی سماعتوں سے خون رستہ محسوس ہوا۔ دل کیا مسٹر انڈیا کی گھڑی اس کے پاس ہو اور وہ پہنے اور غائب ہوتے اس شخص کی بے باک نگاہوں اور لفظوں سے اپنا بچاؤ کر پائے۔ کیا؟ مہر چیخی۔ میرا مطلب تھا پورے کپڑوں کی کیا ضرورت، یہ پہنا کرنا اور مجھے لبھاتے رجھاتے اپنا دیوانہ بنا لینا تاکہ میں کسی دوسری لڑکی کی زلفوں کا اسیر نہ ہو جاؤں۔ زیاد نے فوراً سے اپنے لفظ تبدیل کیے تھے۔ گرگٹ سے بھی تیز رنگ بدلتا تھا یہ انسان۔ مجھے آپ کو رجھانے لبھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میرے لیے آپ کا کسی اور لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہونا مفید ثابت ہوگا۔ وہ مشتعل انداز میں کہتی قدم آگے بڑھا گئی کہ زیاد نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنی جانب کھینچا۔ مہر لچکیلی ڈال کی مانند اس کی گود میں گرتے اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ لمحے بھر کا کھیل تھا اور وہ پھر اس دیو کی گرفت میں قید ہو گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، زیاد کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرتے مہر دبی دبی آواز میں غرائی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما تھا ہاتھ۔ زیاد کا لہجہ مخمور تھا۔ مہر کے حسین چہرے کو اپنی پرتپش نگاہوں کے حصار میں لیے وہ مہر کے کان کے نزدیک جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ مہر کی ریڑھ کی ہڈی سنسناہٹ میں ڈوبی۔
زیاد کے لبوں کو اپنی کان کی لو سے گردن پر سرکتے محسوس کرتے وہ کاندھوں کو جکڑ گئی۔ اور میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جو تمہارے لیے مفید ثابت ہو، کیونکہ جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے وہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ کسی دوسری عورت کی زلفوں کا اسیر ہونا تو بہت دور کی بات، میں تو کسی غیر عورت کی جانب دیکھنا تک اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ زیاد یزدانی ہر لحاظ سے ایماندار آدمی ہے، ایک بار جس کا ہو گیا تعمر اسی کا ہو گیا۔ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے معطر کرتے وہ سرگوشی میں اسے اس کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ مہر کے وجود میں لرزاہٹ طاری ہوئی۔ وہ چھوتا نرمی سے تھا لیکن لمس میں شدت شامل تھی جو اسے لرزنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ یہی عہد اور دعویٰ ابیہا سے بھی کیا ہوگا، جانے کیسے مہر کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ خود بھی حیران تھی، چونکا تو زیاد بھی تھا لیکن پھر مسکراتے اس کی ناک سے ناک جوڑ گیا۔ جتنی بھی عہد و پیما باندھے ہیں تم سے باندھے ہیں، تم سے دعویٰ کیا ہے آخری سانس تک باوفا رہنے کا، تمہیں اپنے دل میں جگہ دی ہے مہر زیاد، تم سے محبت کرتے تعمر کے لیے تمہیں ہی زیاد کی محبت کا حقدار بنایا ہے۔ زیاد مہر کی سانسوں میں سانسیں بھرتا گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ مہر کا دل زوروں سے دھڑکا۔ محبت؟ تو کیا زیاد کو اس سے محبت ہو گئی تھی؟ لیکن اتنی جلدی؟ محبت اتنی جلدی تو نہیں ہوتی۔ مہر نے آنکھیں بند کی، اس کی سانسوں کی مہک کو نتنوں سے ٹکراتے محسوس کرتے اس کی محبت کو جھٹلانا چاہا۔ محبت تو ہے ہی لمحوں کا کھیل، ادھر جھلک دکھا دی، ادھر محبت نے دل پر دستک دے دی۔ زیاد نے خوبصورتی سے اس کی بات کی نفی کی۔ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، میرے دل کو اپنی جانب موڑ نہیں سکتے، میں مجبوری میں یہ رشتہ نبھا رہی۔ مہر گھبرا گئی، بے اختیار جو ہو رہی تھی۔ ہاتھ دم بخود زیاد کے گلے میں حائل ہوئے تھے، دھڑکنیں عروج پر رہی تھیں۔ وہ اپنی بدلتی حالت سے گھبراتے زیاد سے زیادہ خود کو باور کروا رہی تھی کہ زیاد کبھی اس کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ویسے تو مجھے تمہاری اس بات پر مشتعل ہوتے اپنا موڈ خراب کر لینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں اپنا موڈ خراب کرتے ان خوبصورت لمحات کو برباد نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تمہارے لبوں پر قفل لگانا ہی بہتر ہے۔ بہت کڑوا بولتے ہیں، حالانکہ ہیں میٹھے۔ زیاد اسے گھورتے ہوئے کہتے، اسے بھاگنے کا موقع دیے بنا اس پر گرفت مضبوط کرتے، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں قید کرتے، اس کی سانسوں پر اختیار حاصل کرتے اسے اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھ گیا، جہاں ایک اور حسین وصل کی رات ان کی منتظر تھی۔ وہ آنکھوں میں ستائش لیے گلاس وال سے باہر برستی برف باری دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت وادی کالام میں موجود تھے اور انہیں یہاں آئے 2 دن ہو چکے تھے، لیکن مجال ہے جو زیاد یزدانی نے کمرے سے قدم باہر رکھا ہو یا اسے رکھنے دیا ہو، اپنی باہوں میں قید کیے وہ 2 دن سے کمرہ بند تھا۔ مہر نے ایک نگاہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے نیند کی گہری وادی میں گم زیاد کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ لانگ کوٹ پہنے دبے قدموں سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ہوٹل سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ سرد ٹھٹھراتی ہواؤں نے باہیں پھیلائے اس کا استقبال کیا۔ مہر نے بازو اپنے گرد لپیٹے، لبوں پر مسکان سجائے، قدم ایک سمت بڑھائے۔ اس وقت 1000 سوچیں اسے گھیرے ہوئی تھی اور پھر دل کی بدلتی حالت جس نے اسے جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے زیاد کا لمس، اس کی محبت سے بھرپور سرگوشیاں، شوخ جملے اور پرتپش نگاہیں اب بری نہیں لگ رہی تھیں۔ اب تو شاید اسے عادت سی ہونے لگی تھی، جبکہ دل الگ سرپٹ دوڑنے لگ جاتا تھا اس کی سنگت میں۔ مہر اپنے آپ سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ زیاد یزدانی کی جانب بڑھنا نہیں چاہتی تھی، اس سے دوری بنائے رکھنا چاہتی تھی، اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ اس کی سوچوں میں زیاد یزدانی تھا، نہ جانے کیسی کشش تھی، کیسی اندیکھی طاقت تھی جو وہ نہ چاہنے کے باوجود اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ اس سے چاہ کر بھی دوری نہیں بنا پا رہی تھی، اور یہ بدلتے حالات اسے کشمکش اور تذبذب میں مبتلا کر گئے۔ کہنے کو محبت کا دعویٰ کسی اور سے کیا تھا، دل کا تخت بھی کسی اور شخص کو سونپا تھا، لیکن زیاد کی سنگت میں اس نے لحظے بھر کو بھی اس شخص کو نہیں سوچا۔ اس کا خیال دل کو چھوا تک نہ تھا، محض زیاد ہی زیاد تھا۔ وہ سوچوں میں الجھی، نہ جانے ہوٹل سے کتنی دور نکل آئی تھی۔ یکدم وہ ہوش میں آئی، جھکا سر اٹھائے اطراف میں دیکھا تو ہول اٹھا۔ یہ جگہ تو ناآشنا تھی، آس پاس بڑے بڑے درخت تھے جن کی چھاؤں کی وجہ سے آسمان سے گرتی برف اس تک بمشکل پہنچ پا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئی؟ مجھے تو نہ واپسی کی راہ معلوم ہے نہ یہاں کے راستے۔ دل خوف کے سبب شدت سے دھڑکا۔
آس پاس محض درخت ہی درخت تھے، نہ انسان تھا نہ کوئی اور جاندار۔ اندھیرا بھی ہونے والا تھا۔ زیاد مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، مجھے ہوٹل پہنچنا ہوگا۔ خود کلامی کی حالت میں کہتے وہ اللہ کا نام لیتے ایک سمت بڑھ گئی، لیکن کچھ دور چلنے کے بعد اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ زیاد کے بغیر باہر نکل کر غلطی کر چکی ہے۔ زیاد کی تنبیہ یاد آئی جو یہاں آتے ہی اس نے دی تھی کہ اس کے بغیر کہیں جانے کا وہ سوچے بھی نہ۔ مہر نے دھوپ نکلتے خود سے کچھ دوری پر کھڑے شکاری کتوں کو دیکھا۔ دل نے اللہ کے بعد زیاد کو پکارا۔ اسے اپنی موت قریب سے قریب تر نظر آئی۔ اگلے ہی پل وہ پلٹتے دور جا چکی تھی۔ جتنی تیزی سے وہ بھاگ سکتی تھی وہ بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے شکاری کتے تھے جنہیں اتنی سخت سردی میں مہر کے روپ میں پیٹ بھر کر کھانا نظر آ رہا تھا۔ یکدم درخت کی زمین پر گری ڈالی پر پاؤں اٹکا اور مہر اوندھے منہ زمین پر گری۔ زمین پر موجود نوکیلا پتھر اس کے ماتھے پر لگتے زخم کر گیا، جبکہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی رگڑ کا نشانہ بنی۔ اپنے انتہائی نزدیک غراہٹ محسوس کرتے مہر نے آنکھیں سختی سے نیچے کلمے کا ورد کیا۔ بھوری نگاہوں میں بے بسی کے سبب نمی نے بسیرا کیا جو بند توڑتے عارض پر بہہ نکلے۔ میں یہاں مر جاؤں گی، یہ کتے میری بوٹی بوٹی کرتے مجھے چیر پھاڑ دیں گے، اور میرا شوہر جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ یوں ہی خواب خرگوش کے مزے لوٹتے رنڈوا ہو جائے گا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، میرے شوہر کو رنڈوا مت ہونے دے۔ ویسے تو ایک پل میرے بغیر گزارا نہیں، اور اب اتنی دیر ہونے کو آئی، جناب کو کوئی احساس ہی نہیں۔ شکاری کتے اسے اطراف میں گول گول چکر کاٹ رہے تھے اور وہ بنا بے حس و حرکت اوندھے منہ لیٹی دل ہی دل میں اپنے شوہر کو کوس رہی تھی۔ وہ کروٹ بدلتے مہر کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، لیکن خالی بیٹ محسوس کرتے اس کی پرسکون نیند بھگ سے اڑی۔ انگلیوں کی مدد سے آنکھیں مسلتے اس نے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن مہر کو کمرے میں نہ پاتے پیشانی پر سلوٹوں کا جال بچھا۔ کمفرٹر ایک جھٹکے سے خود سے دور پھینکتے وہ کمرے سے منسلک واش روم اور ڈریسنگ روم میں بنا جھجک داخل ہوا، لیکن اسے بھی خالی پاتے وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ باہر مت نکلنا، یہ لڑکی کسی دن میری جان لے کر ہی مانے گی۔ دان پیستے ہوئے کہتے وہ تیزی سے اپنے کپڑے بدلتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ ریسیپشن پر آتے زیاد نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا۔ جی سر، میم ہوٹل سے باہر گئی تھی، شاید گارڈن میں ہوں۔ ریسیپشنسٹ کے بتانے پر وہ تیز قدموں سے باہر نکلا۔ نگاہوں میں اضطراب لیے اس نے پورے گارڈن کو تلاشا، لیکن مہر وہاں ہوتی تو اسے ملتی۔ زیاد کو ہر گزرتا لمحہ خود پر بھاری پڑتا محسوس ہوا۔ موبائل پر مہر کی تصویر دیکھتے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہاں موجود لوگوں کو روک روک کر ان سے مہر کے بارے میں پوچھنے لگا، لیکن ہر طرف سے محض ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دل انجانے خوف کے تحت زوروں سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، محفوظ ہوگی بھی یا نہیں۔ زیاد کو سانس بھرنے میں دشواری محسوس ہوئی۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ سانس بھرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یکدم اپنی پینٹ کو کھینچے جانے پر اس نے پاس کھڑی چھوٹی سی بچی کی جانب دیکھا۔ تصویر دکھاؤ انکل۔ بچی کے کہنے پر زیاد نے اسے موبائل پر جگمگاتے مہر کی تصویر دکھائی۔ یہ آنٹی جنگل کی طرف گئی ہیں، میں نے روکنے والی تھی، آوازیں بھی دی لیکن رکی نہیں، وہ بچی انتہائی معصومیت سے کہتی زیاد کی مشکل آسان کر گئی۔ زیاد نے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ شکریہ بچے، آپ نے مجھے میری سانسیں بخش دی۔ جھکتے اس بچی کے گال پر پیار کرتے وہ تیز قدموں سے جنگل کی جانب بڑھ گیا۔ بلند آواز میں اسے پکارتا وہ آگے بڑھ رہا تھا، جب ایک سمت جاتے جوتوں کے نشان دیکھتے زیاد یزدانی تیزی سے اس سمت گامزن ہوا۔ مہر! زیادہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے اور اب تک وہ مہر تک پہنچ نہیں پایا۔ وجود اضطراب میں مبتلا تھا، بے چینی بے قراری انگ انگ سے واضح تھی۔ مہر جو آنکھیں نیچے کلمہ پڑھتے اپنی موت کے منتظر تھے، زیاد کی آواز سنتے اس کی سانس میں سانس آئی، لیکن کیسی بے بسی تھی کہ اسے جواب تک نہیں دے سکتی تھی۔ اگر جواب دیتی تو اگلے ہی پل اس کی دردناک چیخیں جنگل میں گونجتے اس کی موت کی خبر زیاد کو سنا دیتی۔ زیاد جوتوں کے نشان دیکھتے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ یکلخت اسے قدم تھمے مہر کو پکارتے لب واہ ہوئے۔ اپنی نگاہوں کے عین سامنے مہر کو شکاری کتوں کے درمیان بے حس و حرکت لیٹا پاتے زیاد کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ وہ خبرو مرد زندگی میں پہلی بار اس قدر خوفزدہ ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ہاتھ پشت پر لے جاتے اپنے ہمراہ موجود منی گن نکالتے یکے بعد دیگرے فائر کر گیا۔
گولی کی آواز اپنے انتہائی نزدیک محسوس کرتے مہر کی چیخیں بلند ہوئیں، جبکہ شکاری کتے گولی کی آواز سنتے تیزی سے وہاں سے فرار ہوئے۔ زیاد نے نشانہ ان کا نہیں زمین کا لیا۔ شکاری کتوں کے چلے جانے کے بعد مہر کو ہنوز چیختے دیکھ زیاد تیوری چڑھائے اس کے نزدیک گھٹنوں کے بل آن بیٹھا۔ چلے گئے ہیں شکاری کتے تمہاری چیخیں سنتے، میری طرح نہیں جو اتنی چیختی چلاتی بیوی کو برداشت کریں۔ زیاد نے ہلکا سا طنز کیا۔ مہر نے چیخیں ضبط کرتے ایک آنکھ کھولے پہلے زیاد کی جانب دیکھا، پھر اپنے اطراف میں۔ اگلے ہی پل وہ زمین سے اٹھتے زیاد کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ آئیں گے زیاد اور مجھے بچا لیں گے۔ اگر آپ نہیں آتے تو وہ کتے مجھے مار کھاتے، میں مر جاتی زیاد۔ آنسوں کا ریلا تھا جو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ ایسی پلٹی کھائی تھی اس نے کہ شیطان بھی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کچھ پل پہلے جو زبان زیاد یزدانی کو کوس رہی تھی، اب وہی زیاد یزدانی کے لیے شہد ٹپکا رہی تھی۔ زیاد نے مہر پر گرفت مضبوط کرتے گہرے سانس بھرے۔ جس قدر بے چین اور مضطرب وہ تھا ان چند پلوں میں سب زائل ہوا تھا۔ ڈرا دیا تھا تم نے مجھے۔ زیاد نے اس کے بال پیچھے کرتے اپنی جیب سے رومال نکالتے تو اس کے زخم کو صاف کیا۔ مہر نے بھیگی نگاہوں سے اس کا یہ متفکر انداز دیکھا۔ آپ ڈرتے بھی ہیں؟ مہر نے حیرانگی سے پوچھا۔ پہلے نہیں ڈرتا تھا، لیکن اب ڈرتا ہوں تمہیں کھونے سے۔ زیاد یزدانی اپنے احساسات اور جذبات کا برملا اظہار کر رہا تھا، جیسے اب وہ چند لفظوں سے مہر کی دھڑکنوں میں تلاطم مچا گیا تھا۔ چلو اٹھو، رات ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ کتے اپنی برادری کے ہمراہ لوٹیں اور ہم ان کی باربیکیو کے کام آئیں، ہم ہوٹل چلتے ہیں، زیاد نے شوخ لہجے میں کہا۔ مہر نے آنکھیں پٹ پٹائے اس کی جانب دیکھا۔ پاؤں میں موچ ہے، چل نہیں پاؤں گی، مہر نے بے چارگی سے کہا۔ حالانکہ اتنا درد نہیں تھا کہ وہ چل نہیں پائے گی، لیکن ان کچھ دنوں میں لاڈ اٹھوانے کی عادت ہو گئی تھی اسے۔ زیاد بنا چوں چرا کیے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا، اس کے ہاتھ اپنی گردن کے گرد حمائل کرتے اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا گیا۔ مہر نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جس کے لبوں سے اف نہیں ادا ہوا تھا، نہ ماتھے پر شکن نمودار ہوئی تھی۔ ہوٹل کے گارڈن میں پہنچتے مہر کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کی شوق نظروں کا مرکز خود کو دیکھتے یکدم ایک چھوٹی سی بچی ان کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ آنٹی، آپ نے کتنا انکل کو پریشان کیا، انکل پاگلوں کی طرح آپ کی تصویر ہر ایک کو دکھا رہے تھے۔ آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا، مما کہتی ہیں ایسے اکیلے کہیں نہیں جاتے۔ وہ چھوٹی سی بچی مہر کو زیاد کی تڑپ کے بارے میں آگاہ کرتی وہاں سے بھاگی تھی۔ مہر نے بے ساختہ زیاد کا چہرہ دیکھا جو سنجیدہ تھا، لیکن اس کے اپنے چہرے پر قوس قزح کے رنگ چھائے تھے۔ زیاد اسے کمرے میں لاتے ڈاکٹر کو بلا چکا۔ میں کپڑے نکال لیتا ہوں، تمہارے ڈاکٹر کے آنے کے بعد بدل لینا۔ مہر کے پاس سے اٹھتے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگا، جب مہر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ زیاد نے پلٹتے بھویں ریز کیے اس کی جانب دیکھا۔ سوری، مہر نے بن آواز معافی مانگی۔ غلطی کرنے کی سزا ملتی ہے مہر یزدانی، سوری کا لفظ میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور آج رات آپ اپنی غلطی کی سزا بھگتیں گی۔ زمائنی لفظوں کا انتخاب کرتے وہ مہر کی رنگت سرخ کر گیا۔ مہر نے زیاد کی کلائی یوں آزاد کی مانو کرنٹ کی رنگی تار کو چھو لیا ہو۔ زیاد اس کے نقوش میں سرخی گھلتی دیکھ سرشار سا ہوتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ آج ان کی واپسی تھی۔ وہ ہوٹل لابی میں بیٹھی زیاد کی منتظر تھی جو اپنا والیٹ کمرے میں بھول آیا۔ یہ ایک ماہ وہ اندرونی کشمکش اور تذبذب میں مبتلا رہی، لیکن پھر بھی وہ یہ ضرور کہہ سکتی تھی کہ یہ دن اس کی زندگی کے بہترین دن تھے۔ وہ زیاد کو لے کر اپنے احساسات اور جذبات سمجھ نہیں پائی تھی، اور نہ انہیں کوئی نام دیے تھے۔ لبوں پر مسکان لیے وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر انٹرنس سے داخل ہوتی ابیہا پر پڑی۔ مہر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ابیہا کے ہمراہ کوئی لڑکا بھی موجود تھا، شاید نہیں، یقیناً یہی لڑکا وجہ تھا ابیہا کے فرار ہونے کے پیچھے۔ ابیہا کو دیکھتے اسے اپنی ناکام محبت، حسین صاحب کا ہاتھ جوڑنا، ان کی بے بسی سب یاد آتی چلی گئی۔ وہ تیز رفتاری سے ابیہا کی جانب بڑھتے اس کا بازو دبوچے اس کا رخ اپنی جانب کر گئی۔ مہر تم؟ ابیہا مہر کو دیکھتے بے یقین ہوئی۔ کہاں تھی تم ابیہا؟ کیوں بھاگی تم اپنی شادی سے؟ کیوں تم نے تایا کا سر جھکایا ابیہا؟ اگر کوئی اور پسند تھا تو کہتی ہمیں، تایا اتنے بھی ظالم نہیں تھے کہ تمہاری شادی نہ کرواتے، لیکن تم نے غلط قدم اٹھایا۔ تمہارے غلط قدم کی وجہ سے 3 زندگیاں برباد ہوئی ہیں۔ ابیہا 3 مہر تمام لحاظ بلائے طاق رکھتے چیخی تھی۔ آتے جاتے لوگ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ 3 زندگیاں؟
برباد میری وجہ سے؟ ابیہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میری، زیاد کی اور فرحان کی۔ مجھے مجبوری میں زیاد کے ساتھ نکاح کرنا پڑا، اس رشتے کو نبھانا پڑا جسے میں قبول کر ہی نہیں پا رہی، اور فرحان، اس سے بھی بے وفائی کر چکی ہوں میں ابیہ۔ مہر کی آواز بھر آئی۔ یہ گرد تو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ برباد نہیں، آباد بولو مہر۔ زیاد تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ابھی سے نہیں، کچی عمر سے۔ بابا اور یزدانی انکل کے جتنے پرانے سال دوستی ہے، اتنے سال پرانی زیاد یزدانی کی تمہارے لیے محبت ہے۔ محبت؟ ہاں، محبت نہیں، عشق کہو۔ میں مان ہی نہیں سکتی زیاد نے تمہیں دکھ پہنچایا ہوگا، یا اس کے ساتھ گزرا ایک دن بھی تمہارے لیے بدترین ثابت ہوا ہے، اور کہتی ہو بابا ظالم ہے۔ کی تھی میں نے بات، بتایا تھا پسند نہیں کرتی زیاد کو، لیکن انہوں نے زبردستی کی، زیاد سے مل کر اسے بتایا، تب معلوم ہوا کہ وہ تو تم سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس نے میرا ساتھ دیا، میرا نکاح اصغر سے کرواتے اس نے مجھے بیرون ملک بھیجا، اور تم سے نکاح کرتے اپنی محبت کو حاصل کیا۔ رہی بات فرحان کی، یونی کو ختم ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں مہر، 3 سال۔ اس شخص نے پلٹتے تمہاری خیریت تک دریافت نہیں کی، اور تم بے وفائی کی بات کرتی ہو۔ اپنے آپ کو خوش نصیب جانو کہ زیاد یزدانی جیسا بہترین ہم سفر ملا ہے تمہیں۔ ابھی یہاں مہر کو حقیقت کا آئینہ دکھا گئی۔ مہر نے لب بھینچے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ سب پری پلان تھا ابھی یہاں؟ ہوں گے وہ بہترین، ہوں گے وہ اچھے، لیکن وہ فرحان نہیں بن سکتے، وہ میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ مجھے نہیں چاہیے ان کی محبت۔ فرحان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آئے گا، ایک وعدہ اس نے کیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا کہ میں اس کا انتظار کروں، اور میں اس کا انتظار نہیں کر پائی۔ زیاد یزدانی کی ہو گئی۔ مہر روتے ہوئے کہتے پلٹی تھی کہ اپنے سامنے کھڑے زیاد کو دیکھتے وہ تھمی۔ زیاد؟ مہر کے لبوں نے جنبش کی، ٹوٹے کانچ کی کرچیاں اس کی سبز آنکھوں میں تیرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسی تکلیف اور درد اس کے چہرے پر رقم تھا کہ مہر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ دل نے شدت سے کہا کہ تم کچھ غلط کر چکی ہو، بہت غلط۔ جذبات کی رو میں بہکتے تم کسی کا دل توڑ چکی ہو، سچائی سے منہ موڑتے تم ایک مخلص محبت کو دھتکار چکی ہو۔ لیکن دل کی وہ سن ہی کب رہی تھی؟ میری محبت رائے گا، میری تمام وفائیں رائے گا، میری پستی اور ذات کی ذلت دیکھو۔ میرا محبوب اپنے محبوب سے محبت کا اظہار میرے سامنے کر رہا ہے۔ سبز آنکھیں چیخ چیخ کر شکوہ کر رہی تھیں، لیکن لبوں سے ایک لفظ ادا نہیں ہوا۔ ابیہ، میں انکل سے بات کر چکا ہوں، تمہارے اور اصغر کے بارے میں مل لینا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ ابیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکراتے کہتے وہ اسپاٹ انداز میں مہر سے مخاطب ہوتے اس پر ایک نگاہ ڈالے بنا آگے بڑھا۔ مہر کو یہ بے تاثر لہجہ مار گیا تھا۔ بیوقوف مت بنو مہر، جس کی خاطر اپنا گھر برباد کر رہی ہو اسے تمہاری فکر نہیں ہوتی تو لوٹ آتا۔ اس گلڈ سے آزاد ہو جاؤ کہ تم نے وعدہ خلافی کی، تم نے بے وفائی کی۔ مہر بے جان قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی جب عقب سے گونجتی ابیہ کی آواز اس کی سماعتوں تک پہنچی۔ مہر کئی آنسو پیتی گاڑی میں سوار ہوئی۔ فرحان اور مہر یونی فیلو تھے، جبکہ دونوں میں مراسم بھی محبت تک آن پہنچے تھے۔ یونیورسٹی ختم ہوتے ہی فرحان بزنس کے لیے بیرون ملک چلا گیا اور مہر کو ایک وعدے میں باندھ گیا، لیکن 3 سال گزرنے کے بعد بھی اس نے مہر کو پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ التمش صاحب اور حسین صاحب ایک بزنس پروجیکٹ کے سلسلے میں 10 سال قبل ملے تھے۔ پروجیکٹ کامیاب ہوا اور دوستی کی شروعات ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی۔ فیملیز کا آپس میں ملاپ ہوا اور یوں شرارت کی پڑیا مہر زیاد یزدانی کے دل میں جگہ بناتے اس کی ایک لوتی محبت بن بیٹھی۔ سالوں گزرنے کے بعد دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا وقت آیا تو حسین صاحب اپنی بیٹی ابیہ کا رشتہ زیاد سے طے کر گئے۔ دونوں ہی اس رشتے سے خوش نہیں تھے۔ ابیہ بھی کسی اور سے محبت کرتی تھی اور زیاد بھی، اس لیے درمیانی راہ نکالتے زیاد ابیہ کو بھی اس کی محبت سے ملوا گیا اور خود بھی مہر کو اپنی زوجیت میں لیتے اپنی محبت کو منزل دی۔ تمام سفر خاموشی سے کٹا اور یہ خاموشی مہر کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ نہ مقابل کی پرتپش نگاہیں خود پر محسوس ہو رہی تھیں، نہ وہ کوئی جسارت کر رہا تھا، پتھر بن بیٹھا تھا۔ پورچ میں گاڑی رکی تھی، مہر گاڑی سے باہر نکلی ہی تھی کہ زیاد کچھ بولے بنا گاڑی واپس بھگا لے گیا۔ مہر نے نم نگاہوں سے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی گاڑی دیکھی۔ اگلا دن ہونے کو آیا اور مہر کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ ساری رات اس نے جاگ کر کاٹی تھی۔ ایک ہی دن کی بے اعتنائی اور زیاد کی خاموشی
مہر سے اس کا چین اور سکون چھین چکی تھی۔ تمام کشمکش اور الجھن دور ہوئی۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچتے اب زیاد کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسی اسنا میں کمرے کا دروازہ کھول زیاد اندر داخل ہوا۔ ملگجا سا ہولیا تھا جبکہ نگاہیں سرخی چھلکا رہی تھیں۔ چلو میرے ساتھ، سرد لہجے میں کہتے وہ مہر کا ہاتھ تھامے اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بنا آگے بڑھا۔ مہر اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے مہر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے زیاد سے پوچھنے لگے۔ فرحان سے ملنے، زیاد نے بے تاثر لہجے میں کہتے گاڑی سٹارٹ کی۔ سیٹ بیلٹ باندھتا مہر کا ہاتھ ساکن ہوا۔ کیوں؟ تھوک نگلتے پوچھا۔ اس مجبوری کے رشتے کو ختم کرنے میں تمہیں تمہاری محبت کا نام کر دوں گا۔ میرے لیے تمہاری خوشی اہمیت رکھتی ہے۔ چپ توڑی بھی تو یوں۔ مہر کی آنکھ سے اشک رواں ہوئے لیکن لبوں سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اگر فرحان پاکستان میں تھا تو اس کا فرحان سے ملنا بے حد ضروری تھا۔ جو فیصلہ وہ لے چکی تھی اس کے لیے ہر پھانس کو اکھاڑنا ضروری تھا۔ بھیگی نگاہوں سے زیاد کی جانب دیکھا جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کس قدر جلدی اس شخص نے اپنی محبت سے دستبرداری کا فیصلہ سنایا۔ کس قدر آسان تھا یہ فیصلہ کرنا۔ وہ اس سے لڑتا، چیختا، چلاتا، اسے قابو کر لیتی لیکن وہ خاموش رہ کر اسے تڑپاتے اب فیصلہ سنا گیا تھا۔ مقابل اس کے معاملے میں اتنا بے رحم تو نہ تھا۔ گاڑی ایک کلب کے باہر آ کر رکی۔ مہر نے اچھمبے میں مبتلا کلب کی جانب دیکھا، پھر زیاد کی گاڑی سے اترنے پر خود بھی نکلتی زیاد کے ہم قدم ہوئی۔ کلب کے اندر داخل ہوتے زیاد نے ایک جانب اشارہ کیا۔ مہر نے الجھن زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس کے اشارے کے ارتکاز میں دیکھا تو یوں لگا کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرحان کسی لڑکی کو باہوں میں لیتے حرام حلال کا فرق بھلائے مدہوش تھا۔ مہر نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی، فرحان کو دیکھتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ فرحان کے نزدیک آتے وہ اس کا کالر جکڑے اس کا رخ اپنی جانب کرتے۔ زوردار تھپڑ اس کے عارض پر رسید کر گئی۔ کلب میں چلتا میوزک بند ہوا۔ فرحان حیرت سے اپنے سامنے کھڑی مہر کو دیکھ رہا تھا۔ مہر، فرحان نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ نام مت لینا میرا اپنی زبان سے نیچ آدمی۔ تمہاری وجہ سے، تمہارے ایک وعدے کی وجہ سے میں گلٹ میں مبتلا رہی۔ اس گلٹ کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو اپنے لفظوں سے تکلیف دیتے ساری رات اس کی بیگانگی اور بے اعتنائی پر تڑپتی رہی، اس کی محبت کو ٹھکراتی رہی، اور تم نے مجھے یہ تک بتانا گوارا نہیں سمجھا کہ تم پاکستان میں ہو۔ شکر ہے مجھے احساس ہوا کہ میں محبت نہیں کرتی تم سے۔ محبت مجھے صرف میرے شوہر سے ہے۔ 3 سال تم نے پلٹ کر نہیں دیکھا تو مجھے رتی برابر فرق نہ پڑا۔ 2 دن میرے شوہر نے مجھ سے بات نہیں کی، میری جانب دیکھا نہیں تو میں تڑپ اٹھی۔ اچھا ہوا تمہاری سچائی میرے سامنے آئی۔ تم جیسا نیچ انسان جو حرام کو منہ لگاتا ہے وہ حرام کا ہی حقدار ہے۔ تمام بھڑاس اور غبار نکالتے وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے کھڑے زیاد کی جانب بڑھی جو مسکرا رہا تھا۔ چھوڑنا ہے مجھے، دیوداس بننا ہی ہے، قربانی دینی ہے محبت کی، ہاں؟ وہ شدید مشتعل زیاد کا گریبان جکڑے سوال گو ہوئی۔ زیاد نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو یہاں لایا ہی تمہیں اس شخص کی سچائی دکھانے کے لیے تھا۔ تمہیں کیا لگا میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ زیاد نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبھی سوچا بھی تو مار دوں گی جان سے۔ مہر نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے بھرائی آواز میں کہا۔ بے شک مار دینا، یہ ساتھ تو ویسے بھی میری سانسوں کی ڈور کے ساتھ ٹوٹے گا، زیاد نے آسودگی سے کہا، اور مہر نے پوری شدت سے اسے خود میں بھینچا تھا۔ بیوی، گھر چل کر کرتے ہیں رومانس، دیکھو سب نظر لگا دیں گے۔ زیاد شوق ہوا۔ چلے، میں رسک نہیں لے سکتی، ویسے بھی حاسدوں کی نظر زیادہ لگتی ہے۔ اس بار اس کی شوخی کا ساتھ مہر نے بھی دیا تھا۔ زیاد قہقہ لگاتے اسے اپنے حصار میں لیے کلب سے نکلتا چلا گیا۔